مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام جس کے ہم لوگ ماننے والے ہیں، یہ ایک عالمگیر مذہب ہے۔ عالمگیر مذہب کا مطلب ہے کہ جس کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، پوری دنیا میں اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، وہیں کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اسلام کا تیزی سے پھیلنا پسند نہیں ہے، اسلام کا پھلنا پھولنا پسند نہیں ہے۔ تو وہ بہت سی عجب باتیں، جن باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اس طرح کی باتیں اسلام کے بارے میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ بہت بار آپ لوگوں نے بھی دیکھا اور سنا ہوگا، ویڈیوز وغیرہ ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک وغیرہ پہ پوسٹ بھی ملتے ہیں، جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام ایک تنگ نظر مذہب ہے۔ اسلام اپنے علاوہ کسی دوسری قوم کا خیر خواہ نہیں۔ اسلام عالمیت کی بھلائی نہیں چاہتا، وہ صرف مسلمانوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ تو ایک دعویٰ ہے، یا یہ کہیں کہ ایک الزام ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس الزام کی حقیقت کیا ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد قرآن کریم پر ہے، اور قرآن کریم کی تشریح و توضیح کی شکل میں احادیث نبویہ موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو اگر اسلام کو کوئی سمجھنا چاہے گا تو اس کے لیے اسے قرآن اور پھر حدیثوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کیونکہ کسی آدمی کو دیکھ کر تو آپ اسلام کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ کچھ لوگ ہوتا ہے، کسی بھی آدمی کے عمل کو دیکھا اور کہہ دیا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ کسی کو ناپنے کا، کسی کو تولنے کا، یا کسی مذہب کو پرکھنے کا پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے نا۔ کسی کو پرکھنے کا پیمانہ تو اس مذہب کے اصول اور اس کے قاعدے ہوں گے۔ عام چلتا پھرتا آدمی دیکھ کر اگر کوئی یہ اندازہ لگائے کہ فلاں مذہب کا ہے یہ، اس لیے فلاں مذہب میں یہ چیزیں ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ فرض کریں، میں سمجھتا ہوں جتنے مذاہب مانے جاتے ہیں ان میں سے کسی مذہب میں چوری کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی چوری کرے تو یہ کہا جائے کہ اس مذہب میں چوری کا درس دیا جاتا ہے، تو یہ تو بیوقوفی ہوگی۔ خیر، اسلام کی بنیادی کتاب قرآن ہے، اور اس کی تشریح احادیث میں موجود ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن میں جو احکام ہیں، جو آیتیں ہیں، وہ دو طرح کی ملیں گی، نصیحتیں دو طرح کی ملیں گی۔ ایک وہ جو خالص مسلمانوں کے لیے ہے، جہاں پہ خالص مسلمانوں سے خطاب ہوا ہے، وہاں پہ عموماً یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یعنی اے ایمان والو، اے اللہ کو ماننے والو۔ اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، تو وہاں پہ جہاں پہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغامات ہیں یا ان کے لیے نصیحتیں ہیں، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا استعمال نہیں ہوا، کہیں پہ یا ایھا الناس استعمال ہوا ہے، کہیں پہ یا بنی آدم استعمال ہوا ہے، یا کچھ اور دوسرے الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو اس سے یہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا سے جس کا ذکر ہے، یعنی اے مسلمانوں تمہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ جہاں پہ یا ایھا الناس کہہ کے پکارا گیا، یعنی اے لوگوں، تمام لوگوں، یا بنی آدم کہا گیا، یعنی اے آدم کی اولاد، یعنی تمام لوگوں۔ تو یہ دو طرح کے احکام قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ دوسرا پہلو جو غیر مسلمانوں کے لیے جو احکام ہیں، اب آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام تنگ نظر ہے یا وسیع النظر ہے، اسلام پوری دنیا کا خیر خواہ ہے یا نہیں۔ آج مثال کے طور پہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت ہے 30ویں پارے میں، سورہ عصر، میں اسے پیش کرنا چاہوں گا۔ سورہ عصر کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ سورہ عصر وہ صورت ہے جس میں نہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیش کیا گیا ہے، اور پوری دنیا کو نقصان سے، گھاٹے سے، خسارے سے بچانے کے بہت اہم اور بنیادی اصول پیش کیے گئے۔ سورہ عصر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آیت کا ترجمہ ہے والعصر، مجھے زمانے کی قسم، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں،
ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو حق کے بارے میں تاکید کرتے ہیں، صبر کے بارے میں تاکید کرتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کی تشریح اگر آپ ڈھونڈیں گے، توضیحات ڈھونڈیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بڑی اہم اور باریک چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی، اور وہ جو لوگوں نے ایک گمان پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک غلط فہمی جو پالا جا رہا ہے، وہ اس غلط فہمی کا خود بخود ازالہ ہونے لگے گا۔ سورت کی شروعات ہے والعصر سے، واو یہاں پہ قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، والعصر کے معنی ہے قسم ہے زمانے کی، قسم کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرما کے پھر آگے گفتگو فرماتا ہے۔ آپ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قسم وہیں کھائی جاتی ہے جہاں پہ بہت اہم بات بیان کرنی ہو یا بہت زیادہ تاکید سے کوئی بات کہنی ہو، تبھی قسم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا انداز کہ پہلے قسم ارشاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی گفتگو بہت اہم، اور قسم کس کی ہے؟ زمانے کی۔ انشاءاللہ اس کی بعد میں توضیح کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک لوگ، سارے کے سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ ذرا غور کریں، سارے لوگ، الانسان میں الف لام برائے استغراق ہے، استغراق کا مطلب عربی کا قاعدہ یعنی اس کے سارے افراد شامل ہوں گے اس میں، پوری کمیونٹی، یعنی انسان میں چھوٹا بڑا، پڑھا لکھا ان پڑھ، جاہل عالم، مومن غیر مومن، مسلم غیر مسلم، جتنے ہیں دیہاتی شہر کے رہنے والے، سب نقصان میں ہیں، سب گھاٹے میں ہیں۔ ایک گلوبل پوری دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ سارے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اب گھاٹا کیسا ہے اس کی وضاحت آگے ہوگی، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھاٹے سے بچنے کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو گھاٹے میں نہیں ہیں، ان کا استثناء کیا گیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایماندار ہیں، وعملوا الصالحات، اچھے کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، صبر کی ایک دوسرے کو تاکید و تلقین کرتے ہیں۔ اس آیت میں 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں، جن 4 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان 4 چیزوں پہ جو عمل کرتے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، چاہے وہ جس مینٹلٹی کے ہوں، جس شہر کے ہوں، جس آبادی کے ہوں، جس بر اعظم کے ہوں۔ 4 چیزیں، 2 چیزوں کا تعلق پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ہے، اپنی شخصیت کو سنوارنے سے ہے 2 چیزوں کا تعلق، اور 2 چیزوں کا تعلق سوشل سے ہے، سماج سے۔ پہلی 2 چیزیں جن کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے وہ ہے، پہلی چیز ایمان، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان والے ہیں، اور دوسری چیز وعملوا الصالحات، اچھے کام کرتے، یہ 2 چیزیں۔ تو ہم پہلے یہ جانیں کہ ایمان ہے کیا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن اسلام کی سب سے بنیادی کتاب ہے، تو اسلام میں ایمان کہتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے یعنی رب کو ماننا، یقین رکھنا، اور اسے زبان سے اقرار بھی کرنا، اور اس نے جتنی چیزیں ہم پر لازم کر دی ہیں، یا یوں کہیں کہ ان کے جتنے احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان تمام احکام کو صحیح اور سچا ماننا، یہ اسلام ہے۔ ایک ڈیفینیشن ہے مختصر سا، پھر اس کی تفصیل ہوگی تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اسلام نام ہے، ایمان نام ہے یہ کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کو مانے، اس کا یقین رکھے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے جتنے احکام ہیں انہیں سچا جانے، انہیں درست جانے، یہ اسلام ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، یعنی ہمیں جس نے پیدا کیا ہم اس کا یقین رکھیں، یہ انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ یہ اور بات ہے کچھ لوگ پڑھ لکھ کر بھی اپنے آپ کو ناستیک کہتے ہیں، میں کسی کو نہیں مانتا، لیکن غور کریں انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو۔ یہ اتنی بڑی باڈی جس میں ہزاروں مشینریز ہیں، 1 2 نہیں، ہزاروں، اور ایسی ایسی مشینریز
کہ آج دنیا ترقی کے اتنے بڑے دور سے گزر رہی ہے، جب بھی ہمارے جسم کا کوئی پارٹ پرزا اگر بیکار ہو جائے، کام کرنا بند کر دے، تو اسے ریپلیس نہیں کر سکتی دنیا، اس کا بدل نہیں پیش کر سکتی۔ فرض کریں آپ میں سے کسی کی ایک کڈنی ختم ہو جائے، تو دنیا نے ابھی تک ایسی کوئی مشینری نہیں بنائی ہے جو آپ کی کڈنی کا بدل بن سکے۔ آپ کا ہارٹ کام کرنا بند کر دے، دل کام کرنا بند کر دے، بیکار ہو جائے، ابھی تک ایسی کوئی مشینری نہیں بنی جو ایک دل کا بدل پیش کر سکے، دل ریپلیس کر لے۔ اسے بھی جانے دیں، بدن میں جو بلڈ سرکولیشن ہے، خون جو دوڑتا ہے، اس خون میں اگر کسی طرح کی دقت آ جائے تو دنیا خون نہیں بنا سکتی، خون بنا کر بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایسی چیزیں ڈالی ہیں جو ان میں سے ساری چیزیں انمول ہیں، اور اتنا خوبصورت انسان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ تو اس قدر خوبیوں سے جس انسان کو تیار کیا گیا، کیا انسان کا یہ فرض نہیں ہے کہ اس معبود، اس رب کا شکر گزار ہو؟ آج دنیاوی زندگی میں کوئی ہمیں کسی وقت پر کام آ جائے، یا کوئی ہماری مدد کر دے 2-4-10 لاکھ روپے سے ضرورت پڑنے پر، ہم زندگی بھر اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قدر بنایا اور اس کے بعد دنیا میں بسایا اور ہمارے موافق دنیا کا ماحول بنایا، زمین، آسمان، بارش، ہوائیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ تو اس کا ایک انسانی فطری تقاضا یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں اس طرح بنایا ہے اور کوئی معاوضہ اس نے نہیں مانگا، اس کے ہم شکر گزار ہوں، ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اس کے احسان فراموش نہ ہوں۔ اور اسی کا تقاضا اس آیت کے پہلے حصے میں ہے، اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر ہاں وہ جو اپنے رب کا یقین رکھتے ہیں، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اپنے پیدا کرنے والے یعنی اپنے کریٹر کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور یہ ایمان میں سمجھتا ہوں ہر پڑھا لکھا سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایمان کتنا ضروری ہے، کیونکہ جس رب نے ہمیں بنایا، جو ہمیں زمین پر بساتا ہے، ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ فرض کریں آج آسمان سے بارش وہ روک لے، تو ابھی تک پوری دنیا کی سائنس میں یہ قوت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ آسمان سے بارش اتار لے۔ وہ زمین سے پانی کھینچ لے تو زمین سے کہیں سے کوئی پانی نکال لے، یہ طاقت کسی میں نہیں۔ تو وہ رب جس نے اتنی ضرورتیں ہماری پوری کی ہیں، ہر پڑھا لکھا بلکہ ہر سمجھدار آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کا کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے، اور اسی کا تقاضا اس آیت میں ہے جو اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی وہ آدمی نقصان میں نہیں ہے جو پہلا درجہ یہ پورا کرتا ہو کہ اپنے پیدا کرنے والے اپنے رب پر یقین رکھتا ہو، اسے مانتا ہو، اس کے سارے احکام مانتا ہو۔ تو یہ پہلی چیز قرآن کریم نے بیان کی جو ہماری اپنی ذات سے متعلق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی اپنے پیدا کرنے والے کا احسان فراموش نہ ہو۔ دوسری ایک چیز بڑی اور بھی ہے، آپ یہاں غور کریں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان پر جب تک کوئی دباؤ نہ ہو، انسان کسی کام کو باقاعدہ مسلسل نہیں کر سکتا، ریگولرلی سسٹم وائز وہ کام نہیں کر سکتا جب تک دباؤ نہ ہو۔ کوئی آدمی آفس میں کام، کسی کو آفس میں کام لگا دیجئے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، تو وہ آدمی کام منظم طریقے سے مسلسل نہیں کر سکتا، زندگی بھر نہیں کر سکتا۔ ہمارے ملک کو لے لیجئے یا کسی بھی ملک کو لے لیجئے، ہمارے یہاں قانون ہے آپ کسی کا مرڈر نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، رشوت نہیں لے سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ قانون نہ ہوتے تو کیا لوگ ایسے ہی رہتے؟ بہت کم ایسے ہوتے، گنے چنے، جو اس طرح کی زندگی گزارتے بغیر قانون کے۔ تو اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں، اس کے ذہن و دماغ میں اپنے رب کا، اپنے پیدا کرنے والے کا تصور ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بہتر سے بہتر زندگی گزار سکے۔ آپ دیکھیں وہ مذاہب جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جانا ہے، جس رب نے بھیجا ہے اس کے یہاں پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کر ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے، ان کے یہاں جو برائیاں ہیں انہیں گناہ کا درجہ، پاپ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جن کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمجھتے دنیا میں جو چاہو کرو، اپنی بھلائی بس کافی ہے۔ تو ہماری زندگی میں کریٹر کا تصور، بنانے والے کا تصور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے بھی ضروری۔
اگر بنانے والے کا تصور نہ ہو ہمارے پاس کہ کسی نے ہمیں بنایا ہے، ہم کسی کی بارگاہ میں جواب دہ ہونے والے ہیں، تو ہم ایک بہتر زندگی، باقاعدہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں ایسی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارا کوئی رب ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارا رب ہے، اب تم یقین رکھو اپنے رب پر، الا الذین آمنوا، مگر ہاں وہ جو ایمان والے ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز فرماتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور بہترین عمل کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں۔ اچھا کام کیا ہے؟ قرآن نے جنہیں اچھا کہا ہے اور قرآن نے جنہیں برا کہا ہے ان سے پرہیز کیا جائے، قرآن نے جنہیں اچھا کہا ہے ان پر عمل کیا جائے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، زنا، برائی، گالی، چوری، ڈکیتی، کسی کو تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں برائی ہیں۔ اچھا کیا ہے؟ سچ بولنا، لوگوں کا ساتھ دینا، لوگوں کے کام آنا، رب کے سارے احکام پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اچھائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پہلا وہ جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہو، اور دوسرا وہ جو اپنے رب کے بتائے ہوئے تمام اچھے کاموں پر عمل کرے، برے کاموں سے بچ جائے۔ یہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، شخصیت کو سنوارنا۔ تو یہ دو چیزیں شخصیت کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، یہ دو چیزیں اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے اسے اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ دو چیزیں پہلے وہ پیدا کرے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے وہ ایمان والا بنے اور اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ اچھے کام کرے، اپنی پرسنالٹی کو بہتر کرے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنائے۔ بیٹا ہے تو بہتر بیٹا، باپ ہے تو بہتر باپ، بھائی ہے تو بہتر بھائی، پڑوسی ہے تو بہتر پڑوسی۔ اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں ضروری ہیں، بندہ ہے تو بہتر بندہ بنائے۔ یہ دو چیزیں جو ہماری ذاتیات سے متعلق ہے۔ کوئی بھی آدمی، اس میں مسلمانوں کی قید نہیں کہ مسلمانوں تم ہی ایسا کرو، نہیں، یہ عام پیغام ہے پوری دنیا کے لیے۔ تو دو چیزیں یہ بہتر ہوں، اس کے بعد وہ دو چیزیں جن کا تعلق سماجیات اور سوشل سے ہے۔ دو چیزیں اللہ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، تیسری چیز، اور چوتھی چیز آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، حق کے بارے میں بتائیں۔ وَتَوَاصَوْا یہ وصیت سے بنا ہے، اور عربی میں وصیت کا معنی ہے کسی بات کو تاکید کے ساتھ کہنا، کسی حکم کو تاکید کے ساتھ بتانا، یعنی تاکید کے ساتھ ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بتاؤ، حق کیا ہے اور حق پر چلنا چاہیے۔ تو حق کے بارے میں بتانے کا حکم قرآن کریم دیتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حق کیا ہے؟ تو موٹے الفاظ میں آپ یوں سمجھیں کہ حق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ جس کا تعلق ہمارے بنانے والے سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے کریٹر، ہمارے رب، ہمارے خدا سے ہے، اس کو حق اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا حق، ہمارے بنانے والے پروردگار کا حق۔ اور اس کا حق جو میں نے پہلے ذکر کیا وہ ایمان اور عمل کے دائرے میں آتا ہے۔ اور دوسرا حق ہے مخلوق کا، جسے عربی میں حقوق العباد یا حق العباد کہتے ہیں، بندوں کا حق۔ اب بندوں کا حق کیا ہے؟ بندوں کے بے شمار حق ہیں، الگ الگ کیٹیگری ہے، الگ الگ ان کے رائٹس ہیں۔ ماں ہے تو اس کا حق الگ ہے، باپ ہے تو اس کا حق الگ ہے، شوہر ہے تو اس کا حق الگ ہے، بیوی ہے تو اس کا حق الگ ہے، بیٹا بیٹی اس کے حقوق الگ ہیں، پڑوسی ان کے حقوق الگ ہیں، دوست و احباب ان کے حقوق الگ ہیں، ماں باپ کے دوست و احباب ان کے حقوق الگ ہیں۔ تو یہ سارے حقوق بتائے جائیں ایک دوسرے کو۔ حق یہ بھی ہے کہ کہیں پر غلط ہو رہا ہو اور آپ اس غلط کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ بھی حق ہے۔ سچ بات بولیں، یہ بھی حق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حق تم ایک دوسرے کو حق کے بارے میں بتاؤ، چاہے تم کہیں کے ہو، کسی ملک کے ہو، کوئی زبان بولتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو تیسرے درجے میں یہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اب ذرا سوچیں، دنیا میں اگر ہر کوئی ہم میں سے ایک دوسرے کا حق پہچاننے لگے تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ بھائی اگر بھائی کا حق جاننے لگے تو دوسرے بھائی کو ستائے گا کیوں؟ بیٹا ماں باپ کا حق جاننے لگے تو ماں باپ اولڈ ایج ہوم میں کیوں جائیں گے؟ شوہر اگر بیوی کا حق جاننے لگے تو بیوی ستائی کیوں جائے گی، ماری کیوں جائے گی، جلائی کیوں جائے گی؟
اور اگر بیوی شوہر کا حق جاننے لگے تو شوہر پریشان حال کیوں ہوگا؟ پڑوسی پڑوسی کا حق جاننے لگے تو ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نالا اور پریشان کیوں ہوگا؟ بڑی اہم بات، بڑی جامع بات قرآن کریم نے کہہ دی، حق کی تلقین کرو ایک دوسرے کو۔ یہ ساری چیزیں حق میں آ جاتی ہیں۔ پہلے حق کا تعلق تو اپنے رب سے ہے، بنانے والے سے، اور دوسرے حقوق کا تعلق ہے پوری مخلوق سے، پوری کائنات سے، یہاں تک کہ جانور ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، ان سب سے حق کا تعلق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم حق کی تاکید کرو، حق کی تلقین کرو، حق کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاؤ۔ یا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، نقصان سے بچنا چاہتے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ میں اگر کسی کا حق نہ جانوں تو میرا حق کون جانے گا؟ میں کسی کی زمین ہڑپ لوں تو میری زمین کون چھوڑے گا؟ میں کسی کو مرڈر کر دوں تو میری جان کون بخشے گا؟ تو اگر یہ نقصان ہی ہے نا، آج آپ نے کسی کا مرڈر کیا، کل آ کے وہ آپ کا کرے گا، آپ کا نہیں کر پائے، آپ کے گھر میں کسی اور کا کر دیا، تو فرسٹ اسٹیپ میں جو آپ نے کسی کا مرڈر کیا تھا تو ظاہر میں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن سیکنڈ اسٹیپ میں جو اس نے آپ کے یہاں مرڈر کیا تو آپ کا نقصان ہوا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں گھاٹے میں ہیں کہ اگر تم حق نہیں پہچانو گے تو اللہ فرماتا ہے پہلے تم حق جانو، دوسرے کو حق بتاؤ، حق کی تاکید کرو ایک دوسرے کو۔ باپ ہو تو بیٹے کو، بیٹا ہے تو باپ کو، بھائی ہے تو بھائی کو، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، پوری دنیا کو حق بتاؤ۔ ذرا سوچے، پوری دنیا اگر ایک دوسرے کا حق جاننے لگے تو یہ فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، مار پیٹ سب ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت یعنی حق کی تاکید کرو ایک دوسرے کو۔ یہ تیسرا درجہ۔ چوتھا درجہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تاکید کرو۔ یہ چار چیزیں ہو گئی۔ صبر کی تاکید کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہمیں۔ جو آدمی حق پر چلنا چاہے گا اس کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی اسے ضرورت ہوگی وہ صبر ہے۔ بغیر صبر کے کوئی حق کے راستے پر نہیں چل سکتا، چاہے وہ جیسا حق ہو۔ فرض کریں آپ اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہتے ہیں، آپ بہتر بننا چاہتے ہیں، ایک آدمی آیا اس نے آپ کو گالی دے دی، تو اب آپ کا دل تو یہی چاہے گا کہ چلو پلٹ کر میں بھی گالی دے دوں، گالی کا بدلہ گالی ہے۔ لیکن حق جو آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اسے معاف کر دو، اور معاف کرنے کے لیے صبر درکار ہے۔ حق آپ کے اندر تقاضا پیدا کرے گا اور صبر آپ کو اس تقاضے پر قائم رکھے گا، تو اللہ فرماتا ہے حق کے فوراً بعد صبر کی تاکید ہونی چاہیے۔ آپ کوئی بھی حق، کسی کا بھی حق، اگر کسی بھی طور پر حق ادا کرنا چاہیں گے تو آپ کو صبر والا ہونا سخت ضروری ہے۔ کسی نے آپ کو ایک تماچا مارا تو آپ کا دل کرے گا آپ اسے تماچا ماریں، لیکن آپ کے اندر جو حق کا جذبہ ہے وہ روکے گا آپ کو، اور آپ کا جو صبر ہے آپ کو اس پر ہمیشہ روکے رہے گا، حق روکنے کی کوشش کرے گا اور صبر روک دے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں چاہیے۔ ایک آدمی جو حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے صبر، پیشنس ہر حال میں ضروری ہے۔ بغیر صبر کے کوئی حق کا پرستار نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنے بھی حق پرستار ہیں ان کی زندگی اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی حق کی جو پرستش تھی، حق کے جو پرستار تھے، ان کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ صبر کا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ چار چیزیں، دو چیزوں کا تعلق آپ کے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ہے، یعنی پہلی چیز آپ اپنے پیدا کرنے والے کا احسان مانیں، اس پر یقین رکھیں، اس کے تمام احکام کو مانیں، یہ پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اچھا کریں، اچھا کہیں، اچھا رہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یہ دو آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ بعد کی دو چیزیں سماجیات سے متعلق ہے، یعنی سوشل ورک کہیں آپ، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں۔ پہلی چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی ایک دوسرے کو تاکید کرنی ہے۔ دوسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے۔ تو اب بتائیں کہ قرآن کریم کی یہ مختصر سی سورت جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، صرف 3 آیتیں ہیں اس سورت میں کتنی بڑی بات اور کتنے لوگوں کے لیے کہہ دی گئی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اپنے ماننے والوں کا بھلا چاہتا ہے، انہوں نے اس طرح کی آیتوں یا ان صورتوں کو پڑھا ہی نہیں ہوگا کبھی۔ کلیئر سب سے کہا جاتا ہے ان الانسان، سارے لوگ، پوری انسانیت، پوری بنی نوع آدم، ایک آدمی بھی نہیں اس سے خارج ہے۔
سب کو اللہ نے داخل کیا، چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، جس مذہب کا پرستار ہو۔ قرآن کہتا ہے تم اگر کامیابی چاہتے ہو، تم گھاٹے میں ہو، ظاہر سی بات ہے آج گھاٹے میں ہر طرف مار پیٹ، لوٹ پاٹ، ہر طرح کے مسائل کھڑے ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ کوئی کسی کا حق نہیں جانتا ہے، اور کسی کو اپنے پیدا کرنے والے کا ڈر بھی نہیں ہے، اور جو حق جاننا چاہتے ہیں ان میں صبر نہیں ہے۔ اپنی پرسنالٹی کو لوگ بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ چاروں چیزیں اپنا لو، سارے لوگ گھاٹے اور نقصان سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ ایک مختصر سی صورت ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ دے رہی ہے۔ یہ واقعی ہم سبوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور ان لوگوں کے لیے تو سب سے زیادہ سبق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام انسانیت کا خیر خواہ نہیں، صرف مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے، قرآن میں جو سبق ہے، قرآن میں جو ارشادات ہیں، جو فرمودات ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ بس کچھ ہی احکام ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے احکام ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے۔ اچھا، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ والعصر کے بارے میں چھوٹا سا مختصر سی توضیح کروں گا۔ والعصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، قسم ہے زمانے کی۔ قسم اٹھانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ مفسر قرآن، مشہور اسلامک اسکالر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں جب قرآن کی تفسیر لکھ رہا تھا تو اس آیت پر میں اٹک گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم ہی کیوں ارشاد فرمائی، اور وہ بھی زمانے میں عصر کا لفظ کیوں آیا۔ لفظ زمانہ بھی عربی ہے اور اس کا استعمال قرآن و حدیث میں ہے، تو پھر زمانے کی جگہ عصر کیوں استعمال ہوا؟ تو عصر کا معنی ہے وہ چیز جو بہت تیزی سے گزر جا رہی ہو، ختم ہو جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ایک بار میں بازار گیا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا برف لیے کھڑا ہے اور لوگوں کو آواز دے رہا ہے جنہیں جنہیں برف چاہیے وہ جلدی آئیں، خرید لیں، یہ دیکھیے برف پگھل کر ختم ہو رہی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس برف سے پانی کے قطرات بہت تیزی سے ٹپک رہے تھے۔ آپ فرماتے اس برف والے کو اور برف کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں ارشاد فرمائی۔ یعنی اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اے اس تیزی سے نکلنے اور ختم ہوتے ہوئے زمانے میں رہنے والوں، اس زمانے کی قسم جس میں تم رہ رہے ہو، اس زمانے کے ساتھ تمہاری زندگی بھی تیزی سے نکل رہی ہے۔ اگر تمہاری 1 سال عمر ہوئی تو تمہاری زندگی کا 1 سال قیمتی ختم ہو گیا، تم 20 سال کے ہو تو تمہاری زندگی کے 20 قیمتی سال ختم ہو گئے۔ سنو، جلدی سنو، تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو، نکلنا چاہتے ہو تو ان چاروں چیزوں پر عمل کرو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی تیزی سے ختم ہو رہے زمانے کی قسم ہے۔ اے لوگو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان 4 فارمولاز کو اپناؤ۔ پہلا فارمولا یہ ہے اپنے کریٹر پر، اپنے بنانے والے پر، اپنے خالق و مالک پر یقین رکھو، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ دوسرا یہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، بہتر کام کرو، اچھے کام کرو۔ تیسرا فارمولا جو سماجیات سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تم حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرو، حق کی تاکید کرو۔ اور چوتھا سب سے اہم فارمولا صبر والے بنو، صبر کی تلقین کرو، صبر کی تاکید کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔